کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں آپ رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک کنویں پر کھڑا ہوں اور اس پر ڈول رکھا ہے۔ میں نے اس کنویں سے جس قدر ڈول خدا کو منظور تھے نکالے، پھر ابوبکر نے اس ڈول کو لے لیا اور انہوں نے ایک ڈول بلکہ دو ڈول اس کنویں سے نکالے، اور ان کے نکالنے میں کچھ کمزوری تھی، اللہ ان کی کمزوری کو معاف کرے۔ پھر وہ ڈول پور ہو گیا، اس کو عمر نے لے لیا۔ میں نے کسی طاقتور انسان کو نہیں دیکھا کہ عمر کی طرح پانی بھر سکتا ہو، یہاں تک کہ تمام لوگ سیراب ہو گئے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے وہ ڈول عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیا، ان کے ہاتھ میں جا کر وہ ڈول پور بن گیا، جس میں کسی طاقتور کو نہیں دیکھا کہ عمر کی طرح پانی بھرتا ہو، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو کر جھک گئے۔ اس حدیث میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کی طرف صریح اشارہ ہے، اور ان کی کثرت و عظمت فتوحات کا بھی بیان ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے اس زور و قوت کا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت جو کمزوری کا بیان ہے، یہ ان کی نرمی اور قلت فتوحات کی طرف اشارہ ہے، لیکن ان کے زمانے کے پرآشوب ہونے اور مدت خلافت کے قلیل ہونے پر قلت فتوحات موجب شکایت نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتحقیق اللہ نے عمر کی زبان اور ان کے دل پر حق کو قائم کر دیا ہے۔ اور ابو داؤد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے، وہ جو کہتے ہیں حق ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس بات کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ سکینہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بولتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے باہر نکل کر مسجد تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابوبکر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی جانب اور دوسرے بائیں جانب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اس حالت میں آپ نے فرمایا کہ ہم تینوں قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمان والوں میں سے ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے۔ میرے 2 وزیر آسمان والوں میں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور 2 وزیر زمین والوں میں ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔